اللہ میرے محترم بھائی اور دوستو، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری میری بات براہ راست نشر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، اور میں ایک بشر ہوں جو خطا سے پاک نہیں۔ میری زبان سے صاحباً بھی غلط نکل سکتا ہے اور عمدن بھی غلط نکل سکتا ہے، تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا، یا مجھے میرے حافظے پر اثر پڑا اور جو کچھ میرے ذہن میں تھا اس سے الٹ میں کہہ بیٹھا۔ یہ ساری چیزیں ایک عام انسان کے ساتھ 100% لگی ہوئی ہیں۔ خطا سے پاک انبیاء کی زبان ہوتی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کر لیا، اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا بول غیر متوازن ہو جاتا ہے، ہم بہک جاتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، عبداللہ اکتب، لکھو اور ہر حال میں لکھو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، نہیں نکلتا اس سے، زبان پکڑی باہر نکالی، اشارہ لا یخرج من ھذا، اس زبان سے الا الحق، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ طارق جمیل کی زبان یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ طارق جمیل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا، یہاں سے غلط بھی نکل سکتا ہے، سہواً بھی، عمدن بھی، خطأً بھی۔ تو بھائیو، ہمارے ماحول میں تحقیق نہیں اور ہمارا ماحول منفی ہو چکا ہے، فوراً الزام، بہتان۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں، اگر میری بات پر کوئی اشکال ہو تو مجھ سے پوچھا جائے، اگر وہ غلط ہوگی تو اسی وقت میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سے بھی مانگوں گا۔ ہو سکتا ہے میں سمجھا نہ سکوں، میں کون سا بڑا علامہ ہوں، میں تو عام مسلمان ہوں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس میں خطا نہ ہو، اور وہ صرف نبی ہوتا ہے، انبیاء، معصومین، جن پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، باقی کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے۔ آج آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، کل میری کوئی خطا دے کر میرے اوپر آپ لان تان شروع کر دیں، بے شک شروع کریں، لیکن میری بات کو ضرور پرکھیں۔ اگر میں نے بات کی ہے اللہ اس کے رسول کی تو مجھے بیچ میں سے نکال دیں۔ میری اس منبر پر حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی ہے جو آپ کو آپ کا پارسل دینے آیا ہے۔ آپ پارسل کی تحقیق کریں، آپ کا ہے، آپ قبول فرمائیں، میں کون ہوں، کیا ہوں، اس کو آپ نکال دیں۔ اگر آپ مجھے پرکھنا شروع کریں گے تو میں حضرت علی کا قول یاد دلانا چاہتا ہوں، لا تنظروا الی من قال، انظروا الی ما قال۔ کہنے والے کو نہ دیکھو کہ کون ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات اس کی صحیح ہے تو لے لو۔ آج میں آپ کو اچھا نظر آ رہا ہوں، کل برا نظر آؤں، میرے اوپر جو مرضی آپ کیچڑ اچھالو، لیکن اگر بات آپ کی ہے تو اللہ کے واسطے لے لینا کہ میری حیثیت ایک ڈاکیے سے بڑھ کے نہیں، میں آئیڈیل نہیں ہوں، نہیں ہوں، نہیں ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، گناہ کر کے نادم ہوتا ہوں، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، گناہوں پہ ندامت کی توفیق ہے،
نیکی پر خوشی کی توفیق ہے، یہ ایک متوسط درجے کے مسلمان کا درجہ ہے۔ میں آپ میں سے ایک فرد ہوں، مجھے آپ سپیریئر نہ جانیں، سپرمین نہ جانیں، میں ایک عام مسلمان۔ تو یہ دو باتیں میں احتیاطاً کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑے خوفناک لوگ ہیں ٹی وی والے، تو کچک کے لے جاتے ہیں، پھر کوئی بیچارہ غلطی سے بھی کہہ گیا ہو تو اس کو اچھال اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ سے معافی مانگ لی کہ یہ زبان ایک عام انسان کی زبان ہے، جس سے غلط بھی ہو سکتی ہے، جس سے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، میری بات صحیح ہو اب لے لو، غلط ہو اسے بشر سمجھ کے مجھے معاف کر دو، اسے درگزر کر دو، کوئی نہیں بھائی، انسان ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ وہ تو میرا محبوب ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہے، ما زاغ البصر وما طغی، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ باقی ہم تو عام بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی رسول